يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. آئیے ہم کچھ عرض و معروضات کرنے سے قبل اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار ختم الرسل مولائے کل ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ نچھاور کر لیں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان مکرم، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارے دلوں میں تھوڑا ڈر پیدا کر کے، اور اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تھوڑی سی بھوک دے کر کے، اور تمہیں آزمائیں گے تمہاری مال و دولت میں خسارہ کر کے، اور جو ان چیزوں پر صبر کر لیا اللہ فرماتا ہے اے محبوب ان کو بشارت دے دو کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی. یعنی زندگی کے اندر بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو آزماتا ہے اپنی نعمتیں چھین کر کے. کبھی کبھار زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان جو بالکل خوشحالی میں زندگی گزار رہا تھا ویسے دن نہیں ہوتے، تکلیف اور غم کا ماحول، ڈر کا ماحول پیدا ہو جاتا. تو اس ڈر کے ماحول میں کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے غافل ہو گیا. بے شک خدائے قدیر و جبار وہ تو جانوروں کے عادت و اطوار ان کی زندگیوں سے غافل نہیں ہے، تو مومنوں کی زندگیوں سے کیسے وہ غافل ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر شے پر قادر ہے. لہذا اگر زندگی کے اندر کبھی تکالیف آتی اور اس آیت کریمہ کے مطابق اگر ہمارے مال میں کمی آ جاتی ہے یا نقصان ہو جاتا ہے، یا پھر جو چیزیں ہمیں میسر تھیں، جو آرام ہمیں میسر تھا، ان چیزوں میں کٹوتی ہو جاتی ہے، تو گھبرانا نہیں، یہ سمجھنا کہ میرا اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، اس کا بدلہ ضرور وہ مجھے قیامت میں عطا فرمائے گا. ایک بہت پیاری حدیث ملتی ہے کتاب میں، اسے سن کر کے دل جھوم جاتا ہے اور اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے کا دل کرتا ہے. آج لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر زیادہ نعمتیں نہیں ہیں، قدم قدم پر تکلیفیں ہیں، کچھ بھی کرنا ہے چیلنجز سامنے ہیں، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو کہ ملی اعتبار سے ہو. آگے بڑھنا ہے تو بہت سارے ہمارے سامنے پریشانیاں. یہ پریشانیوں کا ہونا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم کم از کم اللہ سے جڑے ہوئے ہو. کافروں کے لیے تو دنیا کو جنت بنایا گیا ہے، اور جنت کے اندر انسان صرف عیش میں رہتا ہے، اور وہ لوگ اللہ سے اور خدا سے غافل رہا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ ان کو لاکھ سمجھائیں دین کی طرف، خواہ وہ انہی کے دین کی طرف ہو، وہ کبھی نہیں آتے. ان کے دین کے اندر جو چیزیں حرام ہیں، ممنوع ہیں، وہ سب کر جاتے. لیکن ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ پر صبر کر کے دکھاتا ہے، اور وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کر کے دکھاتا. یقیناً ایک بہت بڑی شے ہے، وہ حدیث پاک میں ذکر کر دوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے تھوڑی سی روزی پر وہ راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن اگر وہ اپنے نامہ اعمال میں تھوڑی بھی نیکیاں لائے گا تو اللہ خوش ہو جائے گا. یہ حدیث سن کر کے یہ ایمان بڑھ جاتا ہے کہ اے اللہ ہمارے پاس ہزاروں کروڑوں لاکھوں کی جائیداد تو نہیں، جس طرح کفار و مشرکین کے پاس آج دنیا میں ہے، ویسی تو جائیداد ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اے اللہ جتنا ہے بس یہ طاقت عطا فرما کہ کل قیامت کے دن جب حساب لینے پر آئے تو اس کا نتیجہ جنت کی طرف جائے، جہنم کی طرف نہ جائے. یقیناً سب سے بڑی دولت ہمارے لیے آخرت کی دولت ہے. آپ پوری دنیا کا سروے کر لیں اور معلوم کر لیں، دنیا کے اندر جو عظیم ثروت والے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ کفار و مشرکین ہی یا پھر یہود و نصارہ ہیں. لیکن کیا ان کی یہ دولت، کیا ان کی یہ جائیداد انہیں جنت کی طرف لے جائے گی؟ ہرگز نہیں. اس لیے اگر زندگی میں اللہ نے تمہیں دولت، عزت، شہرت اور آسانیاں کم عطا کی ہیں تو ان پر صبر کر لو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے.
آپ دیکھ رہے ہوں گے شاید اس صدی میں 100 سال کے اندر یہ تیسری دہائی ہماری چل رہی ہے، اور جس طرح کا قتل عام مسلمانوں کا ہوا ہے شاید ہی کسی اور مذہب کے ماننے والوں کا ہوا ہوگا۔ آپ مجھے تاریخ پڑھ کر کے بتا دیں 2001 سے لے کر یہ 2024 چل رہا ہے، کتنے ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں جن کو لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا گیا۔ 2001 سے لے کر 2010 تک عراق کے معاملات چل رہے تھے، کویت کے معاملات چل رہے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا 2011 سے 2020 تک سیریا کے معاملات تھے۔ 10 لاکھ سے زیادہ بھولے بھالے مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا، کاٹ دیا گیا۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، یہاں تو لوگ 4 دن پہلے کی نیوز بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں مسلمانوں کے گلوں کو جو کاٹا گیا ہے وہ لوگ کیسے بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان مکرم، اور 2021 سے لے کر یہ فلسطین اور شام اور لبنان کا معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ غرض کہ دنیا میں اگر آپ ایک سرسری نگاہ ڈالیں گے تو اس تیسری دہائی میں، اس صدی کے اندر تیسری دہائی میں جتنا نقصان مسلمانوں کا ہوا ہے شاید ہی کسی اور مذہب کا ہوا ہوگا۔ تو کیا یہ تکلیفیں دیکھ کر ہم ایمان پر قائم نہ رہیں اور یہ سمجھ لیں کہ اللہ غافل ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مسلمانوں یہ کبھی نہ سمجھنا کہ اللہ رب العزت غافل ہو گیا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم زندگی میں جو کچھ کرتے ہو، چاہے وہ بھلائی کرتے ہو کہ ظلم و زیادتی کرتے ہو، ساری چیزیں اللہ کے سامنے ہیں، اس کے قبضے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وہ بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ کفار و مشرکین کیا کر رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ مسلمان اس پر صبر کیسے کر کے دکھا رہے ہیں۔ یقیناً ان ماؤں کو سلام جو اپنے بیٹوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھ کر اپنے ایمان پر قائم ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو حالات اس طرح کے ہیں ہمارے کہ اگر ہمارا بچہ کسی مدرسے میں پڑھ رہا ہو اور معمولی سی کوئی شکایت لے کر کے آ جائے یا پھر کوئی تکلیف لے کر کے آ جائے، یا اسکول میں پڑھ رہا ہو یا کالج میں پڑھ رہا ہو، تھوڑی سے سردی بخار ہو گئی ہو یا کوئی اور تکلیف کسی نے مار دیا ہو، ماں باپ پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں، گھر کے اندر بند کر کے رکھ دیتے ہیں کہ بیٹا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ اسکول بند کرا دیتے ہیں، مدرسہ بند کرا دیتے ہیں، مسجد بند کرا دیتے ہیں۔ میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو مسجد کے اندر آئے اور انہیں موت کا خوف ہو گیا تو واپس چلے گئے، پھر مسجد دوبارہ آئے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں غزہ کی ان ماؤں کا حال کیا ہوگا کہ جو اپنے نہتے بچوں کو سامنے دیکھ رہے ہیں کہ وہ 10 سال 12 سال 5 سال کے بچے جن کی کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں، اور ان پر کئی ٹن بم جو ہے گرائے جا رہے ہیں اور وہ دم زدن میں شہید ہو رہے ہیں۔ کیا ماں کا دل پھٹتا نہیں ہوگا؟ وہ یہ نہیں سوچتی ہوگی کہ آخر ان بچوں کی غلطی کیا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی کرائم کیا ہے؟ ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے، وہ مومن ہیں، یہی دنیا کی نظر میں جرم ہو گیا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ لوگوں نے آفر نہیں دیے، بلکہ آس پاس کے کنٹریز نے ان کو آفر دیا اور کہا کہ تم سارے لوگ اپنی زمین چھوڑ کر کے آ جاؤ، ہمارے یہاں رہنا شروع کر دو، تمہارے مال اور جائیداد تو ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن اولاد تو باقی رہے گی، تمہاری زندگی باقی رہے گی، چھوڑ کر کے ہجرت کر کے آ جاؤ۔ لیکن ان لوگوں نے کہا اگر ہم نے یہاں سے ہجرت کی تو پھر کل دیکھنا کہ بیت المقدس کو بھی شہید کر دیا جائے گا، ہم اپنے آپ کی شہادت منظور کرتے ہیں، بیت المقدس کو ہاتھ لگانا ہم گوارا نہیں کرتے۔ یقیناً ان ماؤں کو سلام کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ یہ حرکات دیکھتے ہوئے بھی ان بچوں کو یہ سکھاتی کہ اے بیٹا، اپنی زندگی کے جتنے لمحات تمہیں اللہ نے دیے ہیں کوئی ان میں سے ایک پل بھی کوئی کافر چھین نہیں سکتا۔ اگر اللہ نے تمہاری موت جنگ میں لکھی ہے تو جنگ میں ہو کر رہے گی، اور اگر اللہ نے کسی بیماری کی وجہ سے موت لکھی ہے تو بیماری میں موت ملے گی۔ بہتر تو یہی ہے کہ تم اپنی زمین کا دفاع کرتے ہوئے اور اپنے دین کا دفاع کرتے ہوئے چلے جاؤ۔ یقیناً میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب اپنے ہاتھوں میں تلوار لے کر کے نکل جائیں، لیکن یہ دنیا کی تاریخ دیکھ کر کے قرآن کے اس فرمان پر ہمیں اور بھی زیادہ یقین ہو جاتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی انہیں آزما بھی رہا ہے اور صبر کی توفیق بھی عطا فرما رہا ہے۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ صبر کرنے والوں کا مقام کل قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ کیا جائے گا۔ جس طرح کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان پر ظلم و ستم کیا گیا، اس کے بعد سے ہر دور کے اندر ان کے ماننے والوں پر اس طرح کا ظلم کیا گیا ہے، اور بہت کم تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو صبر کر کے دکھائیں اور اپنے ایمان پر باقی رہے۔
آپ جانتے ہیں صبر کی بہت ساری قسمیں ہیں، شریعت میں آپ پڑھیں گے تو صبر کی قسمیں ہیں. ایک صبر فرض بھی ہوتا ہے، ایک صبر مستحب بھی ہوتا ہے، ایک صبر ممنوع ہوتا ہے، اور ایک صبر حرام بھی ہوا کرتا. فرض کون سا صبر ہوتا ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمہیں جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے اور بچنے کا حکم ہے، ان چیزوں پر بچ جانا، اپنے آپ کو بچا لینا، یہ آپ پر فرض ہے. مثال کے طور پر شراب پینا یہ حرام ہے اسلام میں، آپ نہیں پی سکتے. زنا کرنا حرام ہے، چغلی اور غیبت کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ میں سے. بدنگاہی کرنا، کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھنا، گناہ کبیرہ میں سے ہے. جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ میں سے ہے. وعدہ خلافی کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ سب گناہ کبیرہ ہیں، بڑے گناہ ہیں. تو اپنے آپ کو ان بڑے گناہوں سے بچا لینا اور صبر کر لینا یہ آپ پر فرض ہے. گویا کہ یہ صبر آپ پر فرض ہے. اور دوسرا صبر مستحب جسے کہا جاتا ہے، شریعت میں جو چیزیں ناپسند ہوں، یہ بتایا گیا ہو کہ ایسا کرنا اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں، حرام نہیں لیکن صرف پسند نہیں ہے، کر لیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، ایسی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لینا یہ صبر مستحب کہلاتا. اور صبر ممنوع کیا ہے؟ ہماری زندگی کے اندر اگر کوئی ایسے حالات آتے ہیں کہ جن میں صبر کرنا آپ کے لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ صبر نہ کریں، آپ کے لیے بہتر ہے. اس کی مثال فقہائے کرام یہ دیتے ہیں، اگر آپ کسی سفر پر جا رہے ہوں اور اچانک کوئی چور یا ڈاکو آ جائے، حملہ آور آ جائے اور آ کر کے آپ کا ہاتھ کاٹ دے، آپ کا مال چھین لے، اور آپ طاقت رکھتے ہیں کہ اس سے اپنے آپ کا ڈیفنس کر سکیں اور بچا سکیں، پھر بھی آپ خاموش رہے اور مال جانے دیا، ہاتھ کٹوانے دیا، اس صورت میں جو آپ نے صبر کیا ہے یہ صبر اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے، ممنوع ہے. اللہ کو ناپسند ہے یہ صبر، بلکہ یہ صبر نہیں بزدلی کہا جائے گا. اگر حالات ایسے ہیں کہ آپ اپنا مال بچا سکتے ہیں، اپنا ہاتھ بچا سکتے ہیں تو آپ بچائیں اس کو. ایسے وقت میں صبر کرنا یہ فائدہ نہیں دے گا بلکہ نقصان دے گا، گناہ ہوگا، ممنوع قرار دیا گیا. اور ایک صبر حرام بھی کہا گیا ہے. صبر حرام کون سا ہے؟ اللہ اکبر. فقہاء نے صاف مثال دے کر کے بتایا ہے، اگر آپ کے بیوی بچوں پر اگر کوئی غیر مرد، چاہے وہ مسلمان ہو کہ کافر ہو، غلط نگاہ ڈالتا ہے، یا پھر آپ کے دین کے اندر رخ نہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر آپ کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے، ایسے وقت میں اگر آپ صبر کرتے ہو تو حرام ہے، اللہ اس کے رسول کی لعنت آپ پر برستی. اللہ اکبر. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس صبر کا یہ معنی جانتے ہیں، اپنی زندگیوں کے اندر صرف صبر جانتے ہیں ہم، اور وہ بزدلی کو جو ہے صبر کا نام دے دیا گیا ہے. ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگر خاموش ہیں، یقیناً ان سے زیادہ عذاب کے مستحق تم ہوگے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا کہ ایسے اسکولوں اور کالجوں میں کیوں داخلہ کرایا. اگر تمہارے پاس طاقت تھی، استطاعت تھی تو کوئی بہتر اسکول کا انتخاب کرتے. معمولی سے چند پیسوں کے لیے تم نے ایسے اسکولوں اور کالجوں کا انتخاب کیا، ایسے بازاروں کا انتخاب کیا، اپنی بیٹیوں کو ایسے مارکیٹ میں بھیجا، ایسی جگہوں پر بھیجا جہاں پر ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں کی مارکیٹیں بدنام زمانہ ہیں. اس کے باوجود اگر آپ صبر کر کے خاموش ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، اپنی جگہ اوکے ہے، اللہ اکبر، کل قیامت کے دن اس کا سوال کیا جائے گا. یہ صبر کرنا حرام ہے تمہارے لیے. اس لیے یہ معنی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. یہ آسان بات ہے، لوگ بولتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے تھے، ہمیں صبر کرنا چاہیے. یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صبر کی تعلیم دی وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، اگر تمہارے گھر کی طرف کوئی بدنگاہی کرتا ہے تو تمہیں یہ اجازت ہے کہ تم پتھر لو، اس کی آنکھ پھوڑ دو. یہ حدیث پاک کے الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. وہ رسول پاک جو رحمت للعالمین ہیں، جو تمام جانوروں پر بھی رحمت بن کر کے آئے ہیں، ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر پر کوئی نگاہ ڈالے غیر محرم تو تم پتھر اٹھا کر اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہو، شریعت میں کوئی ممانعت نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح تعلیم ہمیں صبر کی عطا فرمائی ہے. دین کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ آ جائے، دین کے معاملے میں اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو آپ صبر کر سکتے ہیں، لیکن دین کے خلاف کوئی باتیں آ جاتی ہیں تو پھر یہ صبر کر دینا آپ کے لیے بزدلی کی علامت بن جاتا. جس رحمت للعالمین کے ہم
قصے پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، ان کے واقعات پڑھتے ہیں، جن کی تعریف کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں وہ تمام جہان کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی زندگی کے اندر کئی غزوات اور جنگوں میں شرکت فرمائی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جو انسان رحمت للعالمین ہو، سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہو، وہ جنگ کے اندر کئی جنگوں میں کافروں کا سر کاٹ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ صبر کا صحیح مفہوم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کن چیزوں میں صبر کریں اور کن چیزوں میں صبر کرنا ہمارے لیے حرام ہے۔ یقیناً عزیزان ملت اسلامیہ، یہ چیز ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو گناہوں پر صبر نہیں کر رہے بلکہ نیکیوں پر صبر کر کے دکھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ان سے اگر کہا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کے لیے آ جاؤ، یہ گناہ ہے، یہ مت کرو، کہتے ہیں نہیں ہم صبر کرنے والے لوگ ہیں، اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، شاید اللہ معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت کا مذاق ہے مسلمانوں۔ صبر تمہیں ان چیزوں کے متعلق ترغیب دی گئی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے تمہیں مصیبتیں دی جاتی ہیں، اور پھر اگر اس پر تم صبر کر جاتے ہو تو یقیناً دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے کامیابی ہو جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ذکر کروں چند مثالیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعلق۔ ایک سادہ سی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے کھانا۔ دن میں 3 وقت ہر انسان کھاتا ہے، یا 2 وقت تو کھاتے ہی ہیں، بنا کھائے انسان کی زندگی کا کوئی نشان نہیں، تو کھانا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور جب اس کی بات آتی ہے ہم کوئی خیال نہیں کرتے کہ سامنے حرام رکھا ہوا ہو کہ حلال رکھا ہوا ہو، ذبح کس کا کیا ہو کس کا نہیں کیا ہو کوئی نہیں سوچتے، کون سی ہوٹل ہے وہاں پر کیا چیز ڈالی جا رہی ہے اس کا کوئی خیال نہیں، کیونکہ بدن کی بات آ گئی ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے۔ بھوک کے عالم میں کوئی بھی چیز سامنے رکھ دی جائے، بس نام اس پر کوئی لیبل لگا دیا جائے، سارے لوگ کھانا شروع کر دیتے۔ میں آپ کو بتاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر امتیوں کو جو صبر کی تعلیم دی ہے وہ کتنی بہترین تعلیم دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے نماز ادا فرما رہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے اپنی زندگی کے اندر بہت کم بار جو ہے بیٹھ کر کے نماز ادا فرمائی، کھڑے ہو کر کے ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات سنیے اور اپنی زندگیوں کے اندر جھانکیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ، کئی دن سے میں فاقہ کی زندگی گزار رہا ہوں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اللہ نے آزمایا ہے مجھے، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے حال یہ ہے کہ میں کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں، اس لیے میں بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ رسول فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہ لوں تو میرے ساتھ یہ احد پہاڑ سونے کا بن کر کے چلتا ہوا نظر آئے گا، ساری نعمتیں ان کے ہاتھ میں ہیں، دنیا میں جو روزی تقسیم ہوتی ہے ان کے ذریعے سے تقسیم ہوتی ہے، لیکن اللہ انہیں آزما رہا ہے، تو صبر کی علامت بھی دیکھیے کس طرح کے صبر کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں ہمیں دن کے 3 وقت کی روٹی میسر ہے، اس کے باوجود حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے کہ کہاں کیا نہیں کھانا چاہیے کیا کھانا چاہیے، کوئی اس کا خیال نہیں ہے۔ کیا کل قیامت کے دن ان کے سامنے کھڑے ہونے کی ہماری اوقات اور حیثیت ہے کہ جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی راتیں فاقہ میں گزار دی ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھار تو ایسا ہوتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت عبادت کر کے تشریف لاتے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، پوچھتے کہ اے عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ کہتی یا رسول اللہ علیہ السلام کچھ نہیں ہے۔ انتظار کرتے، سحری کے وقت انتظار کرتے، فجر کے وقت تک انتظار کرتے، اور کچھ کھانے کو میسر نہ ہوتا تو پانی کا ایک گلاس اٹھاتے، پی لیتے اور روزے کی نیت کر لیا کرتے، روزے کی نیت کر لیا کرتے تھے کہ کل کے دن کبھی اگر بھوک سے گزرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں ثواب تو ملے گا۔ ہم میں سے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے رمضان کے روزے قضا ہیں جو فرض ہیں ہم پر، اور یہ نوافل تو دور کی بات ہے، ساری نعمتیں ہمیں میسر ہونے کے باوجود اگر ہم ان چیزوں میں پڑیں گے مسلمانوں یقیناً اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا۔ آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات کرتے ہیں، جانتے ہیں وہ صحابہ کرام نے کس طرح مشقتیں برداشت کی اور صبر کر کے دکھایا اپنے نفس پر، تبھی تو اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ روایت میں ملتا ہے کبھی کبھار ایسی سچویشن آ جاتی، ایسی حالات آ جاتی کہ مدینے پر باقاعدہ یہودیوں نے سینکشنز لگا دیے تھے۔ آج امریکہ کرتا ہے نا
کہ جب کوئی مسلم کنٹری اس کے خلاف کھڑی ہوتی ہے سینکشنز لگا دیے جاتے ہیں کہ یہاں پر تجارت بند ہو جائے, ان کا ٹریڈنگ بند ہو جائے, ان کی جو ہے اکنامی کو گرا دیا جائے, جی ڈی پی گر جائے. یہ بہت پرانی تاریخ ہے ان کی, کفار و مشرکین. مدینے پر جو ہے سینکشنز لگا دیے گئے تھے. یہودیوں کو جب وہاں سے بھگا دیا گیا, وہ آس پاس کے قبیلے والوں کو, قافلے والوں کو روک دیا کرتے کہ مدینے میں سامان لے کر کے نہیں جانا, مارکیٹ نہیں جانا, کیونکہ اس طرح ہونے سے, ٹریڈنگ کم ہونے سے, تجارت کم ہونے سے کوئی بھی ملک گرنے لگ جاتا ہے, کوئی بھی سٹی گرنے لگ جاتی. مدینے کا جو حال تھا وہ کمزور ہونے لگ گیا, لوگوں کے پاس مال و دولت نہیں تھی اور غربت کی تکلیف تھی. لیکن اس کے باوجود کیا وہ اپنے دین سے بیزار ہو گئے؟ نہیں, بلکہ حالات ایسے بھی آئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کتابوں میں لکھتا ہے کہ رات کے وقت کئی صحابہ موجود تھے اور چاہ رہے تھے کچھ کھانے کو مل جائے تو کم از کم کل کے دن جو ہے سحری کر کے روزہ رکھ لیں گے. ایک کھجور ملا, 7 صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ایک کھجور کو کھا کر کے ہم سحری کر لیں گے. اس ایک کھجور کی گٹلی کو 7 لوگوں نے چوسا اور 7 لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھا ہے. یقیناً وہ صحابہ کرام بھی کل قیامت کے دن موجود ہوں گے اور ہم سے پوچھیں گے کہ تمہیں تو طرح طرح کی نعمتیں میسر تھیں دسترخوان پر, کبھی تمہارے ایک طرح کا سالن نہیں 2-3 طرح کا سالن ہوا کرتا تھا, طرح طرح کے سٹارٹر, طرح طرح کے مین کورس تمہارے دسترخوان پر رہے ہیں. اس کے باوجود تم فجر کی نمازوں سے غافل رہے, اس کے باوجود تم دوسری نمازوں سے غافل رہے, اس کے باوجود تم حرام کاریوں میں پڑتے رہے اور صبر کر کے نہیں دکھائے. تو کیا مسلمانوں ان کے سامنے کھڑے ہونے کی ہماری طاقت ہوگی, ان کے سامنے کھڑے ہونے کی حیثیت ہوگی؟ یقیناً ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہر معاملے میں ہم اپنے نفس پر صبر کر کے دکھائیں, صبر کر کے دکھائیں اور قناعت کر کے دکھائیں. اور جو لوگ جانتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے متعلق, میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج ہر شخص, ہر سنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے نام پر 11ویں کرتا ہے, نیاز مناتا ہے, ساتھ میں ہر ایک کو پیغام بھی دے, اللہ اکبر. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے نام پر نیاز کرنے والوں, 11ویں کرنے والوں, تم یہ ضرور پڑھ لینا اور سن لینا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر 40 سال اللہ کی رضا کے خاطر اپنے نفس پر صبر کرتے ہوئے ایسے 40 سال گزارے ہیں کہ ایک انگور کا دانہ لے کر کے وہ سحری کیا کرتے تھے اور ایک گلاس سے جو ہے افطار کیا کرتے. 40 سال میں کئی مرتبہ ایسے روزے ان کے گزرے ہیں اور جنگلوں کے اندر انہوں نے پتے کھا کر کے زندگی گزاری ہے. ماں باپ سے دور تھے, ان کے ماں باپ کا شہر جیلان ہے جو ایران میں آتا ہے. آپ رہنے والے ہیں عراق کے, عراق آ کر کے آپ بس گئے تھے. اور ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ ایک شخص تھا جس کے ہاتھ میں کوئی ہدیہ دے کر کے بھیجا تھا جیلان سے, کہا تھا کہ یہ رقم لے جاؤ اور لے جا کر کے وہاں پر عبداللہ سومائی نام کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کے نواسے ہیں جن کا نام عبد القادر ہے, وہ پڑھنے کے لیے عراق گئے ہیں. جب وہاں جانا تو یہ رقم ان کے حوالے کر دینا اور انہیں امانت کے طور پر دے دینا. وہ شخص جیلان سے چل کر کے آیا تھا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں, جیلان سے وہ شخص آیا اور آ کر کے ڈھونڈتا رہا کہ کوئی عبد القادر نام کا شخص مل جائے. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی پہلی کی زندگی گمنامی میں زندگی گزری ہے, کوئی نہیں جانتا تھا آپ کو. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں کئی سال ایسے گزارا ہوں کہ لوگ مجھے نہیں جانتے, میں لوگوں کو نہیں جانتا تھا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ وہ شخص ڈھونڈتا رہ گیا لیکن نام نہیں ملا. عبد القادر کہاں ہے, نہیں ملا. آخر اس نے طے کر لیا کہ میں اس سے کچھ سامان خرید لیتا ہوں, بھوک لگی ہے اور خود ہی کھا لیتا ہوں. واپس جاؤں گا تو جا کر کے معافی مانگ لوں گا کہ بھوک لگی تھی, میرے پاس پیسے نہیں تھے, کھا لوں گا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ گیا اور تازی روٹیاں خریدا اور اس سے ایک بھنی ہوئی مرغی خرید کر لے گیا اور جا کر کے ایک جگہ بیٹھ گیا, کھانے لگ گیا. اتنے میں سامنے دیکھتا ہے کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو پہچانتا نہیں کہ یہی عبد القادر ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک اجنبی آیا ہے, اللہ کے ولی ہیں. اللہ رب العزت آگاہ کرتا ہے, الہام کرتا ہے, اشارے دیتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو اس نے بلایا, کہا کہ اے اجنبی شخص, مجھے لگتا ہے تم بہت زیادہ بھوکے ہو, میں نے تازی روٹیاں خریدی ہیں, کچھ میرے پاس جو ہے بھنی ہوئی مرغی رکھی ہوئی, آؤ تھوڑا سا اس میں تم بھی کھا لو. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ قریب آئے, بیٹھے اور بات چیت شروع ہونے لگی. کھانے سے پہلے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں جیلان سے آیا ہوں. کہا اللہ اکبر, میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں. تو وہ مسافر کہتا ہے, کیا تم عبد القادر نام کے کسی شخص کو جانتے ہو؟ یہ اس کی امانت تھی, لیکن بھوک پر مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو میں خرید کر کے کھا رہا تھا. جب وہ ملے گا تو میں اس سے معافی مانگوں گا. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, ارے دیوانے, جس عبد القادر کی تو بات کر رہا ہے وہ میں ہی ہوں, اور اللہ کی رضا کے خاطر جا میں تجھے معاف کرتا ہوں, اور جو تو نے صبر کیا ہے اس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں عطا فرمائے گا.
یہ ہے ہمارے بزرگان دین جنہوں نے اپنی تاریخ سنہرے واقعات سے بھر دی ہے. تو آج اگر ان کی 11ویں مناتے ہو, ان کی تاریخ پڑھتے ہو, تو ضرور اپنے ذہنوں کے اندر یہ چیز ڈالو اور لوگوں کو یہ تعلیم دو کہ 11ویں کے لیے نمازیں نہ چھوڑنا, 11ویں کے لیے جمعہ نہ چھوڑنا, 11ویں کے لیے جو ہے ظہر کی نمازیں نہ چھوڑنا, بلکہ نماز پہلے ہے اور اس کے بعد پھر یہ 11ویں کے واقعات ہیں. عزیزان مکرم, یہی ہمیں درس دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, ہم سب کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے, اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.